ہمارے ملک میں ایک بحث ہوتی ہے اکثر خلافت یا جمہوریت، اسلامی نظام حکومت، شریعت یا کسی اور نظام حکومت کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ 77 سال گزر گئے اس ڈیبیٹ میں، کوئی سولوشن نظر نہیں آتا، لیکن ہم اگر اسلامک پرسپیکٹو میں سولوشن اورینٹڈ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں تو قرآن مقدس میں انبیاء کرام علیہم السلام کا رول ایز اے پولیٹیکل لیڈر بھی ڈیفائن ہوا ہے، چاہے وہ ذوالقرنین علیہ السلام ہوں، طالوت علیہ السلام ہوں، داؤد علیہ السلام ہوں، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام، سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جنہوں نے وقت کے جابروں کے خلاف، سرمایہ داروں کے خلاف، وڈیروں کے خلاف عملی جد و جہد کی۔ اب سیاست جو ہے، یہ لفظ ایسا ہے کہ الگ کر دیا گیا کہ علماء جو وارثان محراب و ممبر ہیں وہ وہیں تک محدود رہیں، حالانکہ یہ تصور غلط ہے۔ لفظ ساس گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے طہارت، پیوریفائی کرنا، کلٹیویٹ کسی چیز کو کرنا، پاکیزگی کے معنی میں آتا ہے، اصلاح کے معنی میں آتا ہے۔ اور سیاست کی 3 جو منازل ہیں، وہ اگر میں کوٹ کروں الماوردی کو، غزالی کو، یعقوب الکندی کو، بڑے بڑے فلاسفرز کو جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں میڈیویل پیریڈ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا ہے سیاست برائے اصلاح نفس، کہ اپنے نفس کی اصلاح کرنا، جو سید علی حجویری کی زبان میں جب کسی شخص کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے تو منزلت سیاست یہ منزل عدل پہ فائز ہوتا ہے، یعنی جو زبان جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے۔ یہ انبیاء کرام کا پیشہ تھا اور اس کو اللہ نے ڈیفائن کیا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کا تزکیہ نفس کرنا۔ تو انبیاء کرام کا پرائمیریلی جو آبجیکٹو تھا لوگوں کے نفس کی سیاست، یعنی ان کے نفس کی اصلاح کرنا، تاکہ وہ تعمیر معاشرہ میں اچھا رول پلے کر سکیں، صرف مسجد میں بیٹھ کے وظیفہ نہ کریں۔ دوسری ہے تدبیر منزل، گھریلو امور خاندانی، فیملی لائف کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ اپنی فیملی میں کیسے اصلاح کرے، پیوریفائی کرے، کانفلکٹ مینجمنٹ کیسا ہو۔ تیسرا ہے سیاست مدن، معاشرے کی نظام کی اصلاح۔ یہ لارجر کانٹیکسٹ میں ہے کہ آپ کی عدالت، آپ کی قضاء، آپ کی سیاست، آپ کی شورا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ قرآن و سنت کے تابع ہو۔ تو سیاست اصل میں تو قرآن و سنت کا ہی دوسرا نام ہے کہ معاشرے سے اصلاح کرنا، اور آپ کے سارے نظام جو ہیں وہ اس کے تابع ہو جائیں۔ تو اگر ہم صرف مسجد، ممبر و محراب تک علماء محدود رہیں تو اٹ مینس کہ انبیاء کا بہت بڑا جو ایک ان کی ذمہ داری تھی وہ ان سے لی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک میں اکثر ڈیبیٹ ہوتا ہے جی علماء کا کیا کام سیاست میں؟ علماء کا ہی کام ہے سیاست میں، انہوں ہی نے عدالت چلانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جتنے نفوس قدسیہ تھے، مقام قضاء پہ جو فائز تھے، جلیل القدر صحابہ کرام، وہ دینی علوم کے جو علمبردار تھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹری کمانڈرز جو بنائے وہ کون لوگ تھے؟ کوئی سیکولر تھا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ سیاست علماء کا کام نہیں ہے، تو جب تک آپ مسئلے کی جڑ کو نہیں سمجھتے، جو دھن دھونس دھاندلی والا نظام ہے اس کے ذریعے لینڈ لارڈ کرپٹ پریکٹسز والا آئے گا تو اس سے آپ توقع رکھتے ہیں ٹو ایلیمینیٹ ایز ربا ایز ارلی ایز پاسبل۔ 77 سال ہو گئے، ایز ارلی ایز پاسبل کا غلط استعمال، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اسی طرح شریعت ایپلیٹ بینچ ہو، وفاقی شرعی عدالت ہو، وہاں پر علماء، اسکالرز، اسلامی قوانین کے ایکسپرٹ کیوں نہیں شامل کیے جاتے؟ تو جب تک آپ کا پورے کا پورا نظام، اس کی جڑ جو بیج ہے جمہوریت پہ قائم ہے، مجبوریت پہ، جبر پہ، وہ نہیں بدلتا، اس پھل سے، اس تناور درخت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔